بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ مسودہ طے پا گیا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق جے ڈی وینس، جیرڈ کوشنر، اسٹیو وٹکوف اور باقر غالیباف کی منظوری کے بعد ڈرافٹ دونوں ممالک کی قیادت کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ باضابطہ اعلان 24 گھنٹے میں متوقع ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسودے پر بات چیت کے لیے پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور ترکیے کی قیادت کو کانفرنس کال کی۔ مسلم رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ معاہدہ قبول کریں۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کو ہنگامی طور پر وائٹ ہاؤس بلا لیا گیا ہے۔ بالکل، تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی نے فون کر کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ ایرانی سفیر کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ رضا امیری مقدم نے کہا کہ مجوزہ معاہدہ پاکستانی ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امید ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ثالثی کی کوششیں دیر پا امن کا باعث بنیں گی۔ ان سب شخصیات کا مخلصانہ کوششوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں، رضا امیری مقدم کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بین الاقوامی میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ رائٹرز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ایران، امریکہ اور پاکستان نے مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ رائٹرز کا ایسا بتانا ہے معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے دورہ تہران میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ رائٹرز کا ایسا بتانا ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ایران، امریکہ اور پاکستان نے مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ رائٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ بالکل، تو امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مسودہ طے پا گیا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق جے ڈی وینس، جیرڈ کوشنر، اسٹیو وٹکوف اور باقر غالیباف کی منظوری کے بعد ڈرافٹ دونوں ممالک کی قیادت کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ باضابطہ اعلان 24 گھنٹے میں متوقع ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسودے پر بات چیت کے لیے پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور ترکی کی قیادت کو کانفرنس کال کی۔ مسلم رہنماؤں نے امریکی صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ معاہدہ قبول کریں۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے۔ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بابر علاؤدین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی۔ پاکستان یقینی طور پر ایک میڈیٹر، فیسیلیٹیٹر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا جو ہے اب وہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک اسٹیبلائزر کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اب انہوں نے پیٹ ہیگزٹ کو بھی طلب کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ وزیر دفاع کو بھی طلب کیا ہے۔ اب ایسے میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ دو ہی آپشنز ہیں، یا جنگ کی طرف جائیں گے یا پھر کوئی معاہدہ جو ہے وہ دونوں جو فریقین ہیں وہ کچھ پوائنٹس پر متفق ہو جائیں گے اور پھر یہ معاہدہ حتمی ہو جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کس آپشن کو اویل کریں گے؟ I think 90% آپشن ایک ویری سمپل کہ وہ مسودہ جب دونوں نے اپروو کر لیے ہے اس کے بعد وہ دونوں ملکوں کو بھیج بھی دیا گیا ہے۔ پھر جے ڈی وائنس وہ ہوا سے واپس بھی آ گئے ہیں، اس کے بعد جیک ہیگزٹ کو بھی بلا لیا ہے اور تمام ان کی جتنے امپورٹنٹ منسٹرز ہیں ان کو کال کر لیے گئے مشورے کے لیے۔ تو دیٹ مین اٹ از آلموسٹ ڈن۔ اور فیلڈ مارشل بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک ملٹری جو ڈپلومیسی کر کے ہیں واپس، اور آئی تھنک اس میں ان کو بہت کریڈٹ بھی دینا چاہیے جس طریقے سے اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، اعلیٰ پولیٹیکل ڈپلومیسی کی ہے، اور ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے، پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے، ایران سے بھی اور امریکہ کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا، اور انہیں کسی لمحے بھی اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ نیور گاٹ ڈس اپوائنٹڈ۔ اس کو انہوں نے چاہے سیلمنٹ رہی اس کے دوران بھی اس کو وہ ان سے وہ بات کرتے رہے، اور جب فیلڈ مارشل آج کے کل پہنچے وہاں پر تو وہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ تقریباً اب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، اور یہ مسودہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر جب شیئر کیا گیا اس کے بعد جب فائنل اپروو ہو گیا تو دین فیلڈ مارشل واپس آئے ہیں۔ اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اس لیے ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے میں تھی، اکنامک کرائسس میں، انرجی کرائسس میں، فوڈ سیکورٹی کے کرائسس میں، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خاصا 60 دن اور لڑائی ہو جاتی تو آپ سوچیں کہ کتنا اکنامک کیٹاسٹرافک ہوتا،
انرجی کے حالات کیا ہوتے، ملکوں کے ہوتے، پاکستان جیسے ملکوں کے کیا حالات ہوتے. آئی تھنک دس واز، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یو اے ای نے، کنگڈم سعودی عربیہ نے، قطر نے، انہوں نے بھی امریکن سے بات کی. پاکستان ہمیشہ بات کرتا رہا. دنیا لڑائی نہیں چاہتی، دنیا کا کوئی ملک، چاہے رشیا کہیں، چائنا کہیں، نیٹو کہیں، یورپین کہیں، مڈل ایسٹ کہیں، nobody was interested. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ ایک معاہدہ ہو جائے گا، اور وہ پھر ایک آپ کو کچھ خبریں ملی، اور اس میں تمام چہرہ پاکستان کو اور پاکستان کے فیلڈ مارشل ہو جاتا ہے، جس خوش اسلوبی سے اور بڑی ہمت سے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی. آئی تھنک نون بائی دا ہول ورلڈ. اور پاکستان جو ایک اسلام ڈکلیریشن ہوتا ہے اس کے بعد آئی تھنک پاکستان ابھی بھی آسمان پاکستان کا بڑا اہم کردار اس میں رہا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. فیلڈ مارشل کا کردار ہمارے سامنے ہے، پاکستان کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور یقیناً فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی کی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے. طلعت صاحب، انہوں نے کسی لمحے کو نہیں چھوڑا، کسی لمحے کو ضائع نہیں کیا، اور جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اس میں پاکستان کا بھی کردار بہت زیادہ رہا ہے. حملے کو پاکستان نے روکا بھی ہے، اور جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران پہنچے تھے تو اس سے ہمیں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یقیناً کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے، خوشی کی خبر ملنے والی ہے، اور خوشی کی نوید میں بس اب تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے. مجموعی طور پر جو شروع ہوا تھا یہ معاملہ 28 فروری سے، آپ سمجھتے ہیں کہ آج 24 مئی ہو گئی ہے، تو آج کوئی اچھی خبر سننے کو ہمیں مل سکتی ہے طلعت صاحب؟ غیر معمولی طور پر مثبت سگنل دونوں اطراف سے آ رہے ہیں جی، بلکہ اب مجھے یہ کہنا ہوگا کہ تینوں اطراف سے آ رہے ہیں. طلعت صاحب، آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. پروڈیوسر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ ذرا دوبارہ سے طلعت صاحب کو ریکنیکٹ کیجیے گا تاکہ ہم ان کے تجزیے سے مستفید ہوں. یہی سوال بابر علاؤالدین صاحب میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اچھی خبر، مثبت خبر، کوئی پازیٹیو نیوز اب ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور کتنا اہم ہے پاکستان کا کردار اس سارے کانفلکٹ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں، اور اس کانفلکٹ کو ختم کروانے کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یعنی رہتی دنیا تک یقیناً پاکستان کا کردار یاد رکھا جائے گا، چونکہ اگر تو یہ جنگ واقعی، یہ بات صحیح ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کی کہ یہ 60 دن اور چل جاتی تو پھر تو دنیا تباہی کے دہانے پر تھی. بالکل جی، 60 دن نہیں، اگر 2 ہفتے بھی اور چل جاتی پھر بھی دنیا تباہی کے دہانے پر تھی، کیونکہ جو پہلے 40 ڈیز میں دیکھا، ان 15 دنوں میں یا 20 دنوں میں اگر مزید جنگ چلتی تو اس سے بھی زیادہ تباہی ہوتی، اور جنگ پھر یہاں پر رکتی نہ، پھر جنگ یقیناً پھیلتی. ابھی اگلا آپ نے کہا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں کس حد تک امید ہے. میں تو کافی پور امید ہوں. میں تو خیر پورے پروسیس میں پور امید رہا ہوں، کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو جو نظر آ رہا تھا اسٹیلمیٹ تھا، لیکن جس طریقے سے پاکستان کی ایفرٹس ہو رہی تھیں بیہائنڈ دی سین، پس پردہ، بیک چینل سے، ایک لمحے بھی ہماری فوجی اور جو سیاسی قیادت ہے وہ چین سے نہیں بیٹھی. مسلسل ہم کوششیں کرتے رہے، اور دنیا پوری پاکستان کو ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے. جنگ نے بہت تباہی کی ہے. دنیا بالکل اس وقت معاشی طور پر بہت تباہی کے دہانے پر آلریڈی آ چکی ہے. اب بھی اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں گے، 1 سال لوگ کہتے لگ جائے گا دنیا کی معیشت واپس آنے میں. تو اس کا پورے کا پورا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی آرمی چیف کو اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو. یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ایک طریق ساز کردار ادا کیا ہے. ملٹری ڈپلومیسی کی بھی نئی تاریخ رقم کی ہے، اور ادروائز بھی سفارتکاری کی نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. ان دونوں شخصیات کو دنیا سراہتی بھی ہے. ان کی وجہ سے پاکستان کا دنیا میں نام اونچا ہوا ہے، اور ہر کوئی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. جس طریقے سے کریڈیبلٹی پاکستان کی لیڈرشپ کی دنیا میں ہوئی ہے، دونوں متحارب فریق ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ٹرسٹ کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے خلوص دل سے کوشش کی ہے. چیف آف دی آرمی اسٹاف کا کل تہران کا دورہ یقیناً فیصلہ کن تھا، کیونکہ ایران کے دورے پہ پچھلے 3 مہینے سے تو کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جس طریقے سے وہ پہلے گئے، 3 دن انہوں نے پہلے قیام کیا، کل ایک مختصر دورہ کیا. ابھی پرائم منسٹر چائنا گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف بھی وہاں پر ان کو جوائن کر رہے ہیں. چین کے
दौरे में भी ये बात सबसे सेंटर स्टेज पे यही है, क्योंकि चीन भी इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का दीना दोस्त है। ऑल सेड इट डन, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। बाबर साहब, जिस तरह से आपने कहा, दुरुस्त आपने कहा है कि पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है